یہ بات ہر لحاظ اور ہر تحقیق کے آئینے میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب عیسیٰ ابن مریم کو نہ صرف مردے زندہ کرنے کا معجزہ بخشا بلکہ آپ مادرزاد اندھے اور جزام کے مریض کو بھی اپنے دست مبارک کے لمس سے درست کر دیا کرتے تھے۔ بلکہ ہر آسمانی مذہب کے ماننے والے جانتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے مٹی کے پرندے تیار کرنے کے بعد ان کو پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر ہوا میں پرواز کر جاتے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج تقریباً یہی ساری خوبیاں ہمارا سوشل میڈیا دشمن خداداد دجال اکبر میں بھی بیان کر رہا ہے، اور حد یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں بھی بعض لوگ اس کی ان نام نہاد صفات پر ایمان لا رہے ہیں جو کہ قطعی طور پر بے بنیاد ہیں۔ سو اس فکر عیار کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے ضروری تھا کہ ان تہمات کے بارے میں سچائی کو عوام کے سامنے لایا جائے کہ کیا واقعی یہ مردود مردوں کو زندہ رکھنے کی صلاحیت کا حامل ہوگا یا نہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس معتبر چینل اسپریڈ دی اسلام کو، جس کی آج کی زیر نظر ویڈیو اسی موضوع خاص کے ساتھ آپ کی نظر ہے۔ لیکن اس سے قبل ہماری درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ممکن ہو سکے۔ ناظرین کرام، 6 سال قبل ایک شو میں مائیکل جیکسن کو ہولوگرام کے ذریعے سامنے لا کر دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا گیا، جس کو دیکھ کر بہت سے لوگ دھوکے میں پڑ گئے کہ شاید مائیکل جیکسن زندہ ہے اور اس کے بارے میں اپنی مختلف آراء پیش کرتے رہے۔ اسی طرح کوریا میں ایک مردہ لڑکی کو اس کی ماں کے ساتھ ملاقات کروائی گئی۔ اس ٹیکنالوجی کو ورچوئل ریئلٹی کہتے ہیں، جس میں بچی کے اوتار کو اس کی تصویروں اور ویڈیو سے تیار کیا گیا تھا اور بچی کی ماں کو مخصوص قسم کے آلات پہنا کر بچی کو دیکھنے اور اس سے بات کرنے کا موقع دیا گیا، اور ماں کے ہاتھ کو چھونے والے دستانے بھی پہنائے گئے۔ ہولوگرافک یا ورچوئل ریئلٹی اصل میں ایسی ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں جس میں اگر ایک چیز کو دکھانا مقصود ہوتا ہے تو اس کی 3D ویڈیو گرافک ڈیزائن کر کے گرین سکرین کے ذریعے ایڈٹ کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد تیار شدہ ویڈیو کو 4 مختلف لیزر پروجیکٹرز میں داخل کر دیا جاتا ہے جو مل کر اپنے اندر تصویر کو ایک نقطے کی طرف داخل کرتے ہیں، جس سے تصویر اس نقطے پر آ کر مکمل ہو جاتی ہے اور ایک ایسا حقیقی منظر پیدا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ کوئی شے اپنے جسم کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے، جیسا کہ زیر نظر ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عورت اپنے ہی ہولوگرام کو سامنے لے کر آئی جو بالکل وہی لباس میں تھی اور اس کی آواز بھی وہی تھی جو اس نے پہلے انگلش میں باتیں کی تھیں، اب وہی باتیں ہولوگرام کے ذریعے جاپانیز میں کر رہی تھی۔ ایک طرف جہاں ایسی ٹیکنالوجی کا فائدہ ہوگا، ادھر مستقبل میں ایسی ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے آسانی کے ساتھ لوگوں کو دھوکے میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، جس سے لوگوں میں اصل اور نقل کی شناخت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دجال کے معنی بھی فریب اور دھوکے کے ہیں۔ ظہور دجال بھی ایک دھوکا ہوگا، لیکن عام طور پر لوگوں کو وہ مسیح اور نجات دہندہ نظر آئے گا۔ وہ لوگوں کو یہی باور کرائے گا کہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ وہ اپنی صورت اور سیرت صفات کے اعتبار سے بھی خود کو مسیح ابن مریم ظاہر کرے گا۔ اسی بنیاد پر بہت سے مسلمان بھی دھوکا کھا جائیں گے۔ ان حالات میں مسلمانوں کی بھی ایک کثیر آبادی جو برائے نام مسلمان ہوگی، اور دراصل وہ ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو اس کے ظہور سے قبل ہی نفاق کے خیمے میں داخل ہو چکی ہوگی، پیچھے لبیک کہہ کر اس کی اطاعت اختیار کر لے گی۔ ایسی صورت میں جو اس کی ظاہری خوشنما صورت اور سیرت کے باوجود یہ جان لیں گے کہ اس خوشنما صورت و سیرت کے پیچھے چھپا شخص عیسائی ابن مریم نہیں بلکہ دجال اعظم ہے، وہی اصل اہل ایمان ہوں گے۔ اس دور حاضر میں اس کی ایک عام سی مثال بل گیٹس کی ہے، جو بظاہر شکل سے بہت خوش اخلاق اور غریبوں کی مدد کرنے والا ہے اور لوگوں کو جدید سے جدید ٹیکنالوجی فراہم کر کے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، لیکن پس پردہ وہ صرف دجالی ایجنڈے پر کام کرنے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ہمیں پہلے قدم پر ہی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مختلف احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس دشمن خدا کے پاس کئی ایک مافوق الفطرت صلاحیتیں ہوں گی، جس میں اس کا اپنی مرضی سے بارش برسانا، قحط لانا اور کئی دوسری خارق عادت افعال کا سرزد ہونا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ ساری صلاحیتیں بھی اسے اسی رب العزت کی طرف سے عطا ہوں گی جو تمام تر قدرتوں اور تعریفوں کے لائق ہے، اور اس میں اس کی خاص حکمت شامل ہے جس کے بارے میں علماء دین کا کہنا ہے کہ یہ دراصل ہم انسانوں کے لیے ایک امتحان اور آزمائش کا دور ہوگا۔ نیز اس کی نشانیوں کے بارے میں مزید بتایا گیا کہ اس کی ایک آنکھ دوسرے کے مقابلے میں ایک ستارے کی طرح ہوگی، اور اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مومن شخص خواہ وہ ان پڑھ ہو یا تعلیم یافتہ پڑھ سکے گا۔ جبکہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ دجال کا خروج اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک خطیب ممبروں پر اس کا ذکر کرنا نہ چھوڑ دیں، اور شاید اب وہ زمانہ آ چکا ہے کیونکہ اب یہ موضوع صرف اور صرف سوشل میڈیا پر ہی اپنا وجود رکھتے ہیں۔
بلکہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ اس کو صرف اہل یہود ہی اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جو کہ شدت کے ساتھ ایک زمانے سے اس کے آنے کے منتظر ہیں، اور اب آتے ہیں اس متنازع صفت کی طرف جو کہ اس کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے جیسی خوبی سے بھی مالا مال ہوگا، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا اکثر حوالہ دیا جاتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اس پر چونکہ مکہ اور مدینہ کی سرزمین حرام کر دی گئی ہے، سو وہ ان مقدس مقامات سے کچھ فاصلے پر قیام کرے گا، اور پھر ایک مرد نیک خواص اس کے پاس آئے گا جس سے وہ اپنی خدائی کا اقرار چاہے گا، مگر انکار پر وہ اس کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور جب اس پر بھی وہ اس کی خدائی کو تسلیم کرنے سے انکار کرے گا تو وہ دوبارہ باوجود کوشش کے اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ بلا شبہ اگر اس حدیث کو سرسری طور پر دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اس قتل ہونے والے شخص کو دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن ناظرین اس کا دوبارہ زندہ نہ کر سکنے والا عمل بھی ایک صاحب عقل و دانش کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جبکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس پر ایک ایسی کیفیت طاری کر دے جس سے انسان بظاہر مردہ نظر آئے لیکن دراصل بے ہوش ہو، جیسا کہ حدیث ہی کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص دوبارہ زندگی کی طرف پلٹ کر بھی اس کے دعوے کی نفی ہی کرتا ہے، بلکہ اس کے باوجود یہ بھی روایت موجود ہے کہ وہ اپنے اس مشن کے دوران بعض لوگوں سے کہے گا کہ اگر وہ ان کے مردہ ماں باپ کو زندہ کر کے ان کے سامنے پیش کرے اور وہ زندہ ہو کر اس کی خدائی کی شہادت بھی دیں تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ لوگوں کے اقرار کے بعد ایسا کر کے دکھائے گا۔ لیکن ناظرین مقام فکر ہے کہ کیا واقعی وہ مردہ لوگ ہوں گے؟ تو یہ ممکن بھی کس طرح ہے کہ وہ اپنی اگلی زندگی کی شناسائی حاصل کرنے کے بعد بھی اسی جھوٹے کے دعوی خدائی کی تصدیق کر سکیں، بلکہ علماء کے مطابق بظاہر دوبارہ زندہ ہو کر ان لوگوں کے والدین کی شکل میں ظاہر ہو کر اس کی تصدیق کرنے والے دراصل اس کے تابع جنات کے گروہ کے افراد ہوں گے جو ان کے والدین کی شکل میں آ کر انہیں بھٹکانے کی کوشش کریں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں تم میں سے کوئی شخص نہیں جس کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتے نہ ہوں۔ لوگوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ وہ مسلمان ہو گیا، لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ صحیح مسلم الحدیث 2816۔ یہ ہمزاد انسان کے پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے، یوں وہ اس انسان کو بچپن سے لے کر موت تک ہر بات کا علم رکھتا ہے، بلکہ بالکل اس کی آواز اور شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ناظرین اہل علم کے مطابق یہی وہ جنات ہوں گے جو دجال کے ہمزاد ہوں گے اور لوگوں کی گمراہی کا باعث بنیں گے، لیکن اہل عقل و ایمان اس کی اس چال میں نہیں آئیں گے، جبکہ بہت سے لوگ اس کے اس شعبدے کے بعد اس پر ایمان لا کر راندہ درگاہ ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین یہ ایک متفقہ بات ہے کہ اس کافر کے پاس مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت ہرگز نہیں ہوگی، بلکہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد خود قتل ہو کر جہنم واصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مردود کے بارے میں پھیلی ہوئی بے بنیاد باتوں کو صحیح طریق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔